سنیے گا ذرا یہ گزشتہ روز کیا ہوا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ دوست ممالک نے واضح کہہ دیا ہے کہ امداد نہیں دیں گے۔ دوست ممالک سے قرض لے کر رول اوور کروانے کا فارمولا اب نہیں چلے گا۔ سالہ یہ دکھ کا ختم نہیں ہوتا بے۔ جتنی بھی فرینڈلی سٹیٹ سے سعودی عرب، یو اے ای، قطر، کویت، انہوں نے کہا جی ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں، ہم کوئی آپ کو پیسے نہیں دیں گے، ہم آپ کو جو ماضی میں پیسے دیتے تھے اب وہ نہیں دیں گے۔ پیسوں کے لیے جو ہے ہم مجبور ہیں، لاچار ہیں۔ افسوس ہی کیا جا سکتا ہے نا اس بات پہ، اور حکومت ہی ہے جو ہمیں مایوس نظر آ رہی ہے، بے بس نظر آ رہی ہے ہر جگہ پر۔ یعنی کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم ارب 2 ارب کی امداد کے لیے، ارب 2 ارب ڈالر کی امداد کے لیے کس طرح سے وی لک فارورڈ ٹو اٹ، اور اس کے بغیر ہمارا گزارا ہی ممکن نہیں ہے۔ اور اگر ہمیں لوگ انٹرنیشنل لیول پہ یہ اسٹیک ہولڈرز آ کے، اسلامی ترقیاتی بینک یا ورلڈ بینک آ کے ہماری مدد نہ کریں تو اپنے تئیں ہم اپنے گھر کے مسائل جو ہیں وہ تو حل کر ہی دفاع کرتے ہیں کہ ہم اکنامک اپرچونٹیز کے لیے آئے ہیں، ہم ملک پہ موقع نہیں مل رہا تھا، لیکن پھر اس کیا بھاری قیمت ادا کرتے ہیں کہ 1 یا 2 نسلوں کے بعد ان کی اولاد مکمل کافر ہو جاتی ہے۔ آج جو تیسری چوتھی نسل مسلمانوں کی یورپ اور امریکہ میں پیدا ہو رہی ہے، اس میں کتنی بھاری تعداد ہے مسلمان بچیوں کی جو کافروں سے شادی کر رہی ہیں، مسلمان لڑکوں کی جو زانی بدکار ہو چکے، جو دین ایمان سے فارغ ہو چکے، ایتھیسٹ اولادین ہو چکے۔ یہ وہ قیمت تھی ان کے باپ دادا کی کہ جو انہوں نے کفار مسلمانوں کے علاقوں سے نکل کر کفار کے علاقوں میں ہجرت کی صرف معاشی خوشحالی کے لیے۔ پوری مسلمان دنیا میں اب یہ ہوگا، مسلمان ملکوں کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ جس شخص کے بارے میں محلے داروں کو پتا ہو کہ یہ اپنے گھر کے خرچے پورے نہیں کر سکتا اور کسی بھی وقت آ کے ہم سے ادھار مانگے گا، اس کو لوگ کس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں، پھر اس کو کس طرح سے نظر انداز کرتے ہیں، اگنور کرتے ہیں۔ مٹیریلسٹک دنیا ہے نا، ایسی ہی چلتی ہے۔ کچھ اچھے لوگ ہوتے ہیں، وہ ضرورت کے وقت کام بھی آتے ہیں، آپ کی مدد بھی کرتے ہیں، اور پھر ان ریٹرن کوئی امید بھی نہیں رکھتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ لیکن when it comes to international relations between nation states، جب آپ ریاستوں کے تعلقات کی بات کرتے ہیں تو ان میں یہ چیزیں نہیں ہوتی، وہ مفادات پر چلتی ہیں، وہ دیکھتے یہ ہے کہ ہمارا فائدہ کس میں۔ تو اس میں اب اگر ارب 2 ارب ڈالر 4 ارب ڈالر کی امداد آپ کو کہیں سے آ رہی ہے تو ذہن میں رکھیے گا کہ آپ وہ ملک ہیں جس کی اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے بہت زیادہ امپورٹنس ہے، جس کی ریجنل پوائنٹ آف ویو سے بہت زیادہ امپورٹنس ہے، جس کی ورلڈ پوائنٹ آف ویو سے بہت زیادہ امپورٹنس ہے، چاہے ماضی میں آپ نے دیکھا افغانستان کی جنگ ہو یا دیگر معاملات ہوں۔ 9/11 کے بعد پاکستان کی جو امپورٹنس بنی وہ آپ لوگوں کو پتہ ہے، افغانستان کی جنگ میں پاکستان کی جو امپورٹنس بنی وہ آپ لوگوں کو پتہ ہے، چین کے لیے پاکستان کی کیا اہمیت ہے جب دوسری طرف ہندوستان کو امریکہ جیسی طاقتیں دیکھتی ہیں کہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں ہم ان کو لانا چاہتے ہیں ایز دا سپر پاور آف دا ریجن، تو وہ آپ کو پتہ ہے۔ تو اس طرح بہت سارے چیلنجز ہیں اور مختلف اینگل سے آپ دیکھیں تو پاکستان کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے، لیکن پاکستان بیچارہ بدقسمتی سے ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ہم چند پیسوں کے لیے جو ہے ہم مجبور ہیں، لاچار ہیں، تو بہت ساری چیزوں کے لیے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے حکومت پاکستان کو اور ہمارے لیڈران کو، اور اس کے بعد پھر وہ پرابلمز اپنے جو بھی سارٹ آؤٹ کرنے ہیں وہ تو پتہ نہیں کب سارٹ آؤٹ ہوں گے، لیکن کمپرومائز آپ کی کر جاتی ہے انٹیگریٹی، اور آپ کی انڈیپینڈنٹ پوزیشن جو ہے، جو ایک آپ کی نیوٹرل پوزیشن ہے، وہ کمپرومائز کر جاتی ہے۔ لیکن بہرحال ہمارے جو لیڈرز ہیں، حکمران ہیں، ہماری جو حکومت ہے وہ ہمیں بتاتی ہے بہت بڑی، دیکھیں جی ہم نے یہ ڈیولپمنٹ کر لی۔ ہم اپنا ملک صحیح نہیں چلا رہے۔ آئی ایم ایف اس لیے ہمارے اوپر یہ شرائط لگا رہا ہے کہ ہم ٹوٹلی ان ریزنیبل قسم کا وہ نہیں ہوتا شتر موٹ جو اپنے سر کو آنکھیں بند کر کے چھپا رہتا ہے کہ مجھے بلی نہیں کھائے گی، ہم اس طرح بیہیو کرتے ہیں اس ملک میں، اور ہم یہاں پہ چیمپئن بنے ہوئے ہیں۔ کھانے کو ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، 2 ٹکے نہیں ہیں، دھمکیاں پوری دنیا کو دے رہے ہوتے ہیں، ہم نے فلاں کو بھی آزاد کرانا ہے اور فلاں کو بھی آزاد کرانا ہے۔ اپنی عزت ہم کرا نہیں سکتے، نہ کر سکتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ دنیا ہمیں جو ہے نا وہ عزت سے دیکھے۔ تو یہ 2 نمبریاں ختم ہونی چاہیے، اور میں لگتا ہے کچھ بیچ میں حکومت بھی آئی ایم ایف کو کہہ رہی ہوگی کہ یہ بھی ہمیں کہو، یہ بھی ہمیں کہو، کیونکہ جو ابھی انہوں نے مشکل فیصلے کرنے وہ آئی ایم ایف کے سر پر ڈالیں گے کہ جی آئی ایم ایف نے ہمیں کہا تھا تو ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں تو یہ کرنا پڑے گا۔ تو یہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں اس میں، بٹ یہ کہ اٹ از ہائی ٹائم، دا ہنی مون از اوور۔ $35 ملین لگائے ہیں افغانستان نے چابہار پورٹ پر، اور کیونکہ ان کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ پاکستانی جو ہیں اب یہ بالکل امریکہ کی پیٹھ چلے گئے ہیں گود میں، اور یہ ہمیں تنگ کریں گے،
$5 बिलियन की ट्रेड थी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की, 1 बिलियन से भी कम रह गई है। 500 कंटेनर अफ़गानिस्तान के कराची पे पड़े हैं, डैमरेजेस उनकी अब पाकिस्तान उनको कह रहा है, क्योंकि उनको वहाँ पर अफ़गानिस्तान में ले जाने के लिए क्लियरेंस नहीं मिल रही। और ये जो चाबहार की डील है, सो सारा जो ट्रेड है जो पाकिस्तान से होता था, ये अफ़गानिस्तान ईरान के ज़रिए अब वहाँ पे चाबहार में करेगा। उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान के साथ उन्होंने डील्स कर ली हैं। तुर्की के साथ डील करके उन्होंने हेलमंद में एक डैम बना लिया है। मैं नहीं कह रहा, ये मुशाहिद साहब कह रहे हैं। और हम अपने रीजन में अमेरिका को खुश करने के लिए अफ़गानिस्तान को हम चैलेंज कर रहे हैं। चाइना को हमने भुला दिया है, कोई उनसे ताल्लुक़ नहीं है। ये बिल्कुल अमरीकी इस वक्त पिट्ठू हैं। मैं आप बता रहा हूँ, ये जो एक हुकूमत इस वक्त आपको नज़र आ रही है ना, ये ग़ुलाम है अमेरिका के। और ये कोई पाकिस्तान, ये कैसे पाकिस्तान को हालात से निकालेंगे? IMF से, एक IMF को खुश करने के लिए उनके कहने पर एक बंदा नहीं मिला नून लीग को पाकिस्तान में अपनी जमात में जिस पर IMF ट्रस्ट कर सके। ये इनकी बैंकरप्सी है, मॉरल बैंकरप्सी। वहीं से मोहम्मद औरंगजेब। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले